وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ علی حسن زرداری کے خلاف ایسی چال چلی گئی ہے کہ اب یہ درویش صفت انسان ساری زندگی صفائیاں دیتے پھریں گے۔ جیل کی دیوار ٹوٹنا یا گیٹ ٹوٹنا، 200 سے زائد قیدیوں کا فرار ہو جانا، علی حسن زرداری سے پہلے ضیاء الانجار کا پہنچ جانا، انویسٹیگیشن سے پہلے ہی کہہ دینا کہ یہ قدرتی آفت تھی، کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ملیر جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا اور فرار ہونے والے قیدی کون تھے، اس پر ہم آگے جا کر بات ضرور کریں گے، لیکن کچھ سوالات ہیں جو ویلڈ ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، پہلے وہ شامل کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ زلزلے کے معمولی جھٹکوں سے جیل کی دیواروں میں اتنی بڑی دراریں پڑ گئی؟ ڈسٹرکٹ جیل جیسی حساس جگہ پر زلزلے یا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی ایمرجنسی پلان موجود تھا؟ اگر تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس واقعے کی ذمہ داری صرف قیدیوں پر ڈال کر حکومتی یا جیل عملے کو بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا جیل سپرنٹنڈنٹ، ڈی ایس پیز اور دیگر ذمہ دار عملے کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے؟ عام شہریوں کے لیے یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ خطرناک قیدی عام آبادی میں فرار ہو کر گھوم رہے ہیں؟ کیا وزیر جیل خود کو اس واقعے کی اخلاقی یا انتظامی طور پر ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیا ریزائن کریں گے؟ وزیر داخلہ کا وزیر جیل سے پہلے جیل پر پہنچ جانا کیا وزارتوں کے اختیارات میں مداخلت نہیں؟ کیا یہ اس معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں؟ کیا بغیر کسی ابتدائی انکوائری کے اتنا بڑا واقعہ صرف قدرتی آفت قرار دینا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف نہیں؟ کیا یہ سب کچھ کسی کو باہر نکالنے اور کسی کی نوکری کھا جانے کی پلاننگ تھی؟ زلزلہ تو ایک بہانہ تھا، اصل زلزلہ جیل کے نظام میں تھا۔ اگر تالے خود بخود کھلنے لگیں تو سمجھ لیں کوئی اندر سے دروازہ کھول رہا ہے۔ قدرتی آفات چھپ نہیں سکتی، لیکن انتظامی آفتوں کو بہانے ضرور مل جاتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ اہم سوال جو کہ آپ کو میڈیا پر کہیں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا میڈیا لکیر کا فقیر ہے۔ حکومتی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے کچھ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ملیر ڈسٹرکٹ جیل بچہ جیل کے نام سے مشہور ہے اور سندھ کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اس جیل میں 5 اسٹار فیسلٹیز حاصل کرتے رہے ہیں۔ ماضی میں الزامات عائد ہوتے رہے ہیں کہ جو حکومتی یا اپوزیشن کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس بچہ جیل میں 5 اسٹار یعنی لگزریس لائف گزار چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر اتنے بڑے لوگ رہ چکے ہوں، منسٹرز رہ چکے ہوں، اس جیل کی حالت یہ ہے کہ زلزلے کے معمولی جھٹکوں کے بعد قیدیوں کو بیرک سے باہر نکال کر بٹھا دیا جاتا ہے، نہ سیکیورٹی کے کوئی انتظامات کیے جاتے ہیں، نہ آئی جی جیل سے کوئی رابطہ کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ ہی قیدی گیٹس توڑتے ہیں اور اہلکاروں کو زخمی کرتے ہیں اور یوں ہی فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خبر آتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے اور علاقے کو ایک کرفیو نما بنا دیا جاتا ہے۔ کراچی کی ڈسٹرکٹ جیل ملیر، جسے عرف عام میں بچہ جیل کہا جاتا ہے، گزشتہ رات 216 قیدیوں کے فرار کا حیران کن واقعہ سامنے آتا ہے۔ واقعے کے دوران جیل کے اطراف اور اندر شدید فائرنگ کی آوازوں سے علاقہ لرز اٹھتا ہے، جس کے باعث شہریوں میں شدید خوف و ہراس بھی پھیل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جیل حکام کے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں تھی تو انہوں نے قیدیوں کو بیرک سے باہر کیوں نکالا، اور نکالنا ضروری تھا تو آئی جی جیل اور دیگر سے رابطہ کر کے سیکیورٹی کیوں نہیں مانگی گئی؟ کیا صرف کراچی میں ملیر جیل ہے، باقی جیلز میں زلزلہ نہیں تھا؟ کہیں یہ سب کچھ کسی خاص کو فائدہ پہنچانے اور کسی کی نوکری کھا جانے کی سازش تو نہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔